حذیفہ آج شب ایک فرشتہ میرے پاس آیا جس نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا مجھے اجازت دے دے میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں سلام کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا نا کہ فرشتے جہاں آ کر جھک کر سلام کرتے تھے، جس بارگاہ میں ذرا سوچیے اس کا ادب کیا ہوگا۔ اب ذرا دیکھیں ملائکہ کس چیز کی اجازت مانگتے ہیں۔ باری تعالیٰ ہمیں اجازت دے دینا تیرے محبوب کی بارگاہ میں چل کر سلام ہی کرنے، حضور کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے فرشتے مچلتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اجازت بھی دی اور اجازت کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ میرے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا بشارت یہ دینا کہ فاطمہ کو ہم نے جنتی خواتین کا سردار بنا، سبحان اللہ، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَ شَبَابِ، حسن اور حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا۔ ذرا آپ یہ نقطہ ذہن کے اندر رکھیے، یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہو رہی ہے، مگر اس نقطے کو نہ بھولیے گا کہ یہ خوشخبری کس نے بھجوائی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر آقا علیہ السلام کو یہ میسج کنوے کیا کہ میرے حبیب علیہ السلام سے یوں عرض کرنا، خوشخبری سنانا کہ فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہیں تو حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی یہ میسج کیا جا رہا ہے، ایک تو بچوں سے یہ پوچھیں کہ کتنا وقت آقا و مولا کی خدمت میں رہتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ دیکھیں کہ کتنا وقت حضور علیہ السلام کے قدموں میں گزارتے ہیں۔ اگر وہ آقا علیہ السلام سے ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں تو انہیں کنیکٹ کریں، اگر دین کو وقت کم دے رہے ہیں تو آپ اپنا دھیان بھی دیں، بچوں کا دھیان بھی دیں، ان کی اولاد کی تربیت ایسی کریں۔ ان سے پوچھیں کہ آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے کہ نہیں۔ ماں پوچھ رہی ہے، ڈانٹ رہی ہے، ناراض ہو رہی ہے کہ حذیفہ آپ حضور کی بارگاہ میں نہیں گئے، ایک بار۔ اور جب بھی صالحین کے پاس کسی کو بھیجا کریں تو وہاں دنیا کے معاملات کے لیے بھی دعا کرایا کریں، مگر آخرت کو نہ بھولا کریں۔ سب سے پہلے اپنی بخشش اور مغفرت کی فکر کیجیے۔ اور تیسری چیز، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ گئے تو صحابہ کرام اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں بس پہنچ جائیں تو آقا علیہ السلام کو خبر ہو جاتی ہے کہ یہ غلام کیوں آیا ہے، غلام کیوں آیا ہے۔ ساتھ میں حضور علیہ السلام اپنی اہل بیت اطہار کا ایسا حسین اور خوبصورت تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں کہ پھر بتاتے ہیں کہ مولا نے فرشتے کو بھیجا تو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہیں اور حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ وہ بیٹا ہے جو میری امت کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا۔ لیکن غور کیجئے گا کہ صلح کون کرائیں گے؟ امام حسن علیہ السلام، مگر دوسرے گروہ کا حضور نام نہیں لے رہے، مگر ادب اور احترام اس حدیث سے ایسے مترشح ہوتا ہے کہ دیکھیں میرے آقا علیہ السلام فرمایا میری امت کے لوگ، تو یہ امام حسن علیہ السلام کی خوبی اور بھلائی اور ان کی ذات میں موجود اس پہلو کو اجاگر کر رہے ہیں جو امت کے غم اور فکر کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ امت کو ایک بنانا، امت کو جوڑنا، امت کو ملا کر رہنا۔ اور دوسرا ادھر فرما رہے ہیں سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کہ جب میرے آقا علیہ السلام وہاں لیٹے ہوئے تھے، بیدار ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ عرض کرتی ہیں ما یبکی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ام سلمہ ابھی خواب میں جبریل آئے تھے اور وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے حسین کو شہید کر دیا جائے گا، اور جس جگہ شہید کیا جائے گا وہاں کی مٹی اس شیشی میں مجھے لا کر دی ہے۔ کہ یاد رکھیے گا قرآن مجید میں سیدنا سلمان علیہ السلام کے حوالے سے یہ موجود ہے، انہوں نے چاہا کہ ملکہ بلقیس کا تخت ان کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے،
تو ایک جن نے کہا تھا کہ حضور میں حاضر کر دیتا ہوں. پوچھا کتنے وقت میں؟ جواب ملا کہ قبل اس کے کہ آپ یہاں سے اٹھیں. انہوں نے کہا یہ بڑی دیر ہے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. تو ایک ان کے امتی نے عرض کی کہ حضور میں لا دیتا ہوں. ایک اللہ کے ولی وہاں بیٹھے تھے، سلیمان علیہ السلام کی امت میں سے ایک ولی بیٹھے تھے. کتنی دیر میں لائیں گے؟ عرض کرنے لگے کہ حضور قبل اس کے کہ آپ پلک جھپکیں. تو انہوں نے پلک جھپکی تو دیکھا کہ وہ تخت سامنے تھا. یہ قرآن ہے، قرآن بتا رہا ہے ایک تخت کتنی اس کی لمبائی اور کتنی چوڑائی تھی. پلک جھپکنے سے پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو سکتا ہے. ماڈرن سائنس ترقی جب کرے گی، ابھی تو ڈگمگا رہی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ بھی ہونا ممکن ہو جائے گا. یہ تو سلیمان علیہ السلام ہیں، بیدار بیٹھے ہیں، مجلس بپا ہیں، محفل ہو رہی ہے، اور اس میں تخت کو لایا جا رہا ہے. مگر یہ مقام سید الانبیاء و خاتم النبیین ہے کہ حضور سو رہے ہیں، حضور سو رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں. اور بیدار ہوتے ہیں تو خواب میں جبریل امین نے ایک شیشی حضور کو دی. خواب میں ایک شیشی حضور کو دی جس میں مٹی تھی. بیدار ہوئے تو حضور کے ہاتھ میں وہ شیشی تھی. خواب کی حالت میں میرے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ شیشی دی گئی. اور اس میں ہے کیا؟ کربلا کی سرزمین کی مٹی. میرے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا. اے ام سلمہ، آپ اس مٹی کو دیکھتی رہنا، جب دیکھنا کہ یہ مٹی خون میں بدل گئی ہے تو پھر سمجھ لینا کہ میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا. اس چیز کا تعلق بھی فیوچر سے ہے، مستقبل کے بارے میں بتا رہے ہیں. آقا علیہ السلام خبر دے رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام انہیں شہید کیا جائے گا، اور جب شہید کیا جائے گا تو ادھر نشانی دے رہے ہیں کہ وہ مٹی خون میں بدل جائے. اب یہاں یہ نقطہ بھی بڑا توجہ طلب ہے. حضور علیہ السلام کی دیگر ازواج مطہرات بھی تو تھیں، دیگر بیویاں بھی تو تھیں، انہیں کیوں نہیں دی یہ مٹی؟ اس لیے کہ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا 61 ہجری میں باقید حیات تھی. جس زوجہ محترمہ نے اس وقت زندہ رہنا تھا میرے حبیب علیہ السلام اس کو مٹی دے رہے. اور پھر ام سلمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں میں سو رہی تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ آقا علیہ السلام پراگندہ بال ہیں اور آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ خواب میں نے پوچھا. عرض کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، حسین اور اس کے ساتھیوں کے خون کو اس شیشی میں جمع کر رہا ہوں. وہ کہتی ہے میری آنکھ کھلی، میں دوڑ کر گئی، میں نے اس مٹی کو دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ مٹی خون میں بدل چکی ہے.